صلوات پر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد، جل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعثہ اللہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على عطرته التي أبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا علي لما كان لفاطمة كفو أحد من لدن آدم إلى انقراض العالم۔ صلوات پڑھے بابا۔ عزیزان گرامی، جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ کے سلسلے میں سرور کائنات نے بہت ساری احادیث مختلف موضوعات کے تحت ارشاد فرمائی ہیں تاکہ دنیا کو عظمت معصوم کونین صلوات اللہ علیہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ بیٹی، وہ دختر جو اللہ نے پیغمبر کو بیٹوں کے عوض عطا کی ہے، اس بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو نبی کو بیٹے سامنے رہتے، لیکن چونکہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ہر نبی کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک پیغام لے کر عوام تک پہنچانا، اور دوسری ذمہ داری اس پیغام پر عمل کر کے دکھانا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ لہذا ایک ہے پیغمبر کا عمل کہ اللہ کا پیغام لے کر عوام الناس تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا، اور دوسرا ہے عمل کر کے دکھانا۔ وہ جو عمل ہے وہ ضروری ہے۔ اسی لیے میں پہلے بھی کبھی عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی کسی حکم سے متعلق تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم پیغمبر سے آ کر پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے کریں، یہ کیسے کریں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں نے بھی کئی بار پڑھا ہے، کئی بار سنایا ہے۔ ہر دفعہ ایک نئے زاویے کے ساتھ، ایک نئے اینگل کے ساتھ
آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرے بچوں کے ذہن میں عقیدہ محفوظ ہو جائے۔ اس وقت ہمارے یہاں تشیع کو، شیعت کو ختم کرنے کے لیے یا شیعت کو کمزور کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں میدان میں آتی ہیں، اور وہ اتنے وثوق کے ساتھ ایک بات کو بیان کرتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے۔ آج مجھے صبح کو کسی نے کلپ بھیجا، میں نام نہیں لیتا کس کا بھیجا، کس نے بھیجا، صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس قدر اندھیر نگری ہے کہ قرآن مجید کی آیت کے معنی میں تحریف کی جا رہی ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کو تحریف کیا جا رہا ہے، جو بیان کیا گیا وہ نہیں۔ مثلا قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے حبیب تیرے رب کی قسم کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے تمام تر اختلافات میں تجھے اپنا حاکم نہ بنا لے۔ اب یہ ایک آیت ہے، اب اس کے اندر تحریف کہاں سے کریں گے؟ تحریف یہاں کی گئی کہ فلا وربکا، یہ جو ربکا کہا گیا ہے یہ ربکا سے مراد اللہ نہیں، یہ ربکا سے مراد ابو طالب علیہ السلام ہے۔ کیوں کہ جناب ابو طالب نے پیغمبر کی تربیت کی تھی، سب سے پہلی تربیت تو جناب عبد المطلب نے کی تھی، 5 سال تو جناب عبد المطلب کے زیر سایہ رہے نا، 5 سال کے بعد جناب ابو طالب کی طرف آئے، تو پھر جناب عبد المطلب کا نام کیوں نہیں؟ تو جد ہے۔ اچھا اب یہ روایت ڈھونڈنے جاؤ تو کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے۔ میرا دعویٰ ہے میرے پاس تقریباً 25 سے 30 تفاسیر ہیں جو حضرات میری لائبریری کو جانتے ہیں، میرے پاس موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بہرحال اس وقت گوگل کے اوپر ساری لائبریری موجود ہے۔ کسی ایک تفسیر سے تو معصوم کی ثابت کریں کہ یہاں رب سے مراد ابو طالب علیہ السلام ہے، یہ کہہ دیا۔ اب جو سننے والے ہیں، جو اس خطیب سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، تو اسے ساری دنیا کا سب سے بڑا شیعوں کا عالم مانتے ہیں، تو مانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے۔ جبکہ معصوم نے تفسیر قرآن جب پڑھائی جاتی ہے نا، ابتدائے تفسیر، مقدمہ تفسیر میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے من فسر برأیہ فقد کفر، جس نے بھی اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کی اس نے کفر کیا، کافر ہے وہ۔ اور یہ وہ حدیث ہے کہ جسے سنی شیعہ تمام مکاتب فکر کے مفسرین نے لکھا ہے۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان احتیاط کے ساتھ کام لے اور ان روایات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جو میں بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج مجھے کلپ بھیجا گیا، اس میں سورہ نحل کی 63 اور 64 نمبر کی آیتیں پیش کی گئی، اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ آیت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، صحیح ہے، سورہ نحل کی آیت تک کٹو، میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ حوالہ دیا گیا سورہ نحل کی اس تفسیر صافی کا۔ میں نے صبح صبح تفسیر صافی کھول کے اس کو دکھائی کہ اس تفسیر میں کہیں پر بھی یہ معنی نہیں لکھے گئے جو تم بیان کر رہے ہو۔
لیکن چونکہ ایک عقیدت ہے، انہوں نے کہا کہ کتاب غلط ہو سکتی ہے، ہمارا مولوی غلط نہیں ہو سکتا۔ سردست ان مجالس کو عقیدے کی پختگی کے لیے محسوس کیا جائے تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ حوالہ تو دیں، حوالہ صحیح ہونا چاہیے۔ بہت بڑی عظمت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ میں نے رات کو بھی عرض کیا کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے علی علیہ السلام کی عظمت کو ترک اور اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبا بھیج دے امام علی بن سرکار نے ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو سوائے میرے اور علی کے، کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے اللہ کے اور علی کے، اور کسی نے نہیں پہچانا علی کو سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو جب ایک شخص کی عظمت کو پیغمبر نے بتا دیا کہ نہیں پہچان سکتا کوئی، تو پھر اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم علی علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یا اللہ سے پوچھیں یا رسول سے پوچھیں۔ ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ اب آپ دیتی ایک بات جانتا ہوں کہ جو چیز میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اب یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے MBBS کیا، ہاؤس جاب کیا، ملازمت کی۔ اب یہاں اس مجلس میں اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی تکلیف ہو تو ان کے علاوہ یہاں اس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، تو مسئلہ کس سے پوچھا جائے؟ ڈاکٹر سے ضرور کریں گے نا۔ اور اگر کوئی جاہل بولے گا تو کیا ہوگا؟ تکا لگا تو ٹھیک، نہیں تو ڈائریکٹ فلائٹ سے آگے۔ ایسا ہی ہے نا عزیزان گرامی، جب رسول نے کہہ دیا کہ علی کو تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم علی کو سمجھ سکو، کس سے سمجھو گے؟ یا اللہ بتا سکتا ہے علی کون ہے، یا میں بتا سکتا ہوں علی کون ہے۔ تو جب آدمی اپنی حد میں رہے گا تو مومن رہے گا، حد سے تجاوز کرے گا تو یا غالب بنے گا یا مقصر بنے گا۔ علی کو ایسے سمجھو جیسے نبی نے سمجھایا۔ وہ فضائل جو مولا کائنات کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، وہی اتنے ہیں کہ انسان کی زندگی کم ہے اور فضائل کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے اس مختصر سے زندگی۔ ابھی میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ آیت پڑھی گئی اور اس کی تفسیر پھر آئے گی۔ تاللہ لقد ارسلنا، اللہ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، الی امم امتوں کی طرف، من قبلک تجھ سے پہلے، فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے سجا کر ڈیکوریٹ کر کے پیش کیا۔ اب یہاں سے وہ تحریف قرآن، معنی قرآن کر رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے جو اپنے اعمال پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی نیکیوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی اچھائیوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ عقیدہ اچھا نہیں رکھتے۔ جی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ آیت وہ ہے کہ جس آیت کریمہ کو خداوند کریم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کے جرم میں اپنے دربار سے نکالا تو پروردگار عالم نے اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ شیطان یہ کہہ کے میرے دربار سے نکلا ہے، قال فبما اغویتنی لأزینن لہم تو انہیں مجھے نکال تو دیا آدم کی بغاوت میں،
لیکن لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، تو میں ان کے نیکیوں کو نہیں، ان کے تمام اعمال کو، اچھے اور بروں کو سجا کے پیش کروں گا۔ اور شیطان کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے، وہ نیکی کو نیکی سے ٹکرا کے تباہ کرتا ہے، نیکی کو نیکی سے ٹکرا کے تباہ کرتا ہے، وہ خیالات پیدا کرتا ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ جناب وہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہو رہی ہے، اب اگر نماز قضا ہو جائے تو ہو جائے، مجلس قضا نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب اس اندھے کو یہ معلوم نہیں، اور چونکہ عوام الناس کو بالکل بھی نہیں معلوم، تو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ تو بالکل لوگوں کو اندھا سمجھ کے بات کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کے لیے وقت معین ہے، عزاداری کے لیے ٹائم معین نہیں ہے۔ تو ٹکرا کیسے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو سنا رہا ہے وہ بھی اندھا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ بھی اندھے ہے۔ اس سے پوچھے تو صحیح۔ اسی لیے کسی بہت بڑے عالم کا، یا کسی بہت بڑے مفسر کا، یا کسی بہت بڑے خطیب کا ایک جملہ ہے کہ نماز بر وقت اور عزاداری ہر وقت۔ ہمارے وہ عزادار ہیں جو نماز پڑھتے ہیں بغیر عزاداری کے ختم نہیں کرتے، نماز پڑھ کے ایک مصائب کا جملہ پڑھتے ہیں، یا تصور میں کربلا چلے جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اور میں کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ علماء کے خلاف یہ سازش کہ یہ عزاداری کے مخالف ہیں، جبکہ ہمارے منہج کرام کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر آپ مثلا نماز کے دوران مری ہوئی ماں یاد آ گئی، بھائی یاد آ گیا، بہن یاد آ گئی، کوئی نقصان یاد آ گیا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نقصان کو یاد کر کے، اس مرحوم کو یاد کر کے، اس مصیبت کو یاد کر کے، تو شریعت کہتی ہے کہ تمہاری نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھو۔ ہماری مولانا تشریف فرمائے تمہاری نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھو۔ لیکن اگر نماز کے دوران حسین یاد آ جائے، کربلا یاد آ جائے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو اب نماز باطل نہیں، نماز کو معراج ہو جائے گی۔ اس لیے یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام محافظ شریعت ہے، نہ کہ مخالف شریعت۔ تو آپ مجلس کریں، یا تو نماز کے بعد کریں، یا نماز کے وقت تمام کریں، وقفہ کریں، اور اس کے لیے بہترین مثال موجود ہے، خود امام حسین علیہ السلام کا عمل موجود ہے۔ عصر کے عاشور کے دن عصر کے وقت امام کے صحابی نے کہا کہ مولا میں آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری جنگ چل رہی ہے، نماز کیسے؟ ہم اس وقت توحید بچا رہے ہیں، اس وقت کربلا کی جنگ ہے، اتنے شہید ہو چکے ہیں۔ نہیں، امام نے نماز پڑھا کر بتایا، صحابی نے نماز کی خواہش کر کے بتایا کہ عزاداری اور حسین میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن کربلا کی عظیم جنگ روک کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کے غم میں؟ ہاں، ایک بات ہو سکتی ہے، اور اس کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ مثال کے طور پر مجلس ہو رہی ہے اور اذان کا وقت آ گیا، ابھی 15-20 منٹ کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی، تو آپ کو حکم ہے کہ آپ پہلے مجلس سن لیں اور اس کے بعد میں جا کے آپ نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر مجلس آپ کی معرفت کا سبب بن جائے تو شریعت کہتی ہے بغیر معرفت کے اول وقت میں پڑھنے سے معرفت کے ساتھ آخر وقت کی نماز افضل ہے۔ لڑاؤ نہیں،
یہ اختلاف پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تشیع کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تشیع وہ شیعہ وہ مکتب ہے جو آل محمد سے منسوب ہے، اسے جاہل بیان نہیں کر سکتے، اسے پڑھا لکھا سمجھ سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو پیش کرتے ہیں سجا کر، ڈیکوریٹ کر کے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی صحیح لیکن ہے، کہ جو چرچ کو کیا کہتے ہیں، تبرک، جنت کی بوٹی بھاگے۔ چرچ جو ہے یہ حیدری نشہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ بات عام ہو جائے تو غیر کے پاس کیا پیغام جائے گا کہ یہ شیعہ مکتب میں چرس پینا جائز ہے، نشہ جائز ہے، جبکہ نشہ شریعت میں حرام ہے۔ اب یہ بات کہتے ہیں جی ہم تو ماتم کر ہی نہیں سکتے جب تک چرس نہ پیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حسین کو ایسے عزادار کی ضرورت نہیں، ایسے ماتمی کی ضرورت نہیں جو حرام کر کے ماتم کرے، کیونکہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو قیام کیا ہے اس کا نعرہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، محمد کا حلال قیامت تک حلال ہے، محمد کا حرام قیامت تک حرام ہے۔ آپ نے اتنا ہلکا سمجھ لیا عزاداری کو؟ ہم نے کہا بغیر چرس پیے ہوئے ماتم ہو ہی نہیں سکتا، بغیر بھنگ پیے ہوئے نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اب جب ہم نے حسین علیہ السلام کو مان لیا، یہ نظریہ ہے، تو اب ہمیں کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں، حلال کریں یا حرام کریں، اس لیے کہ ہم حسینی ہیں، جنت ہم پر واجب ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، پڑھیں صلوات پڑھیں محمد کہ جو ہماری محبت کے آدھار پر، ہماری محبت پر بنا رکھتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد سمجھے کہ اب میرے اوپر حلال و حرام کچھ نہیں، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے، ہم قیامت میں اس کی شفاعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم تو آئے ہی شریعت کی پابندی کرانے کے لیے۔ تو اب یہ جو زینت دیتا ہے شیطان، میں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کر سکتا اس وقت، پھر کسی موقع پر میں عرض کروں گا انشاءاللہ، بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے کیسے۔ مثلاً میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کہ باپ بیمار ہے، دوا کی ضرورت ہے اسے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بیٹا ہوں الگ رہتا ہوں خدا نخواستہ، اور میرے پاس پیسے بھی ہیں، میں باپ کو بیمار چھوڑ کر کربلا چلا جاؤں، شیطان کہے گا کربلا جا رہے ہو، کربلا کی زیارت افضل ہے۔ خدا لعنت کرتا ہے ایسے بیٹے پر جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے اور تو مجبور چھوڑ دے، کہ ملعون ہے۔ عزیزان گرامی، زیارت سنت ہے اور ماں باپ کی خدمت فرض ہے۔ اتنا ہلکا نہ سمجھو ماں باپ کو، یہ بھی تو حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہے جو باپ ہے تمہارا، اور اگر نبی ہو تب بھی، لیکن اگر وہ عزادار ہے خود، تو شیطان کیا کرتا ہے، دو نیکیوں کو آپس میں ٹکراتا ہے، یہ کروں یا یہ کروں، شیطان کہتا ہے یہ والی کر لے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اس میں مثال کے طور پر میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ ان کا جی ہم حج پہ نہیں جاتے،
پہ نہیں جاتے، اس لیے کہ حج بیت اللہ کا ثواب ایک حج کرنے کا، ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جناب عالی وہاں دیکھیں کہ اگر کندھے سے کپڑا اتر جائے، تھوڑا سا کعبے سے کندھا پھر جائے، تھوڑا سا یہ ہو جائے، تھوڑا سا وہ ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ کفارہ پڑتا ہے، دمبا دو، بکرا دو، یہ ساری جھنجھٹیں ہیں اس حج میں۔ ہم تو بس کربلا ایک بار جاتے ہیں، ایک دفعہ کربلا جانا 40,000 یا 70,000 حج کے برابر ہے، تو کیا ضرورت ہے ایک حج کرنے کی 70,000 حج نہ کرے؟ یہاں یہ شیطان ہے جو اس کو ورگلا رہا ہے، یہ شیطان ہے جو اس کو بہکا رہا ہے۔ واجب ہے حج۔ حسین علیہ السلام کے نانا کی حدیث یہ ہے کہ جو شخص جس پر حج واجب ہو جائے، جس کے پاس اتنے پیسے ہوں، حج پہ جا سکتا ہو، جان بوجھ کر حج پہ نہ جائے، اگر وہ مر جائے اس حالت میں، تو پیغمبر فرماتے ہیں یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا، مسلمان نہیں مر سکتا۔ عبادت کو عبادت سے ٹکراتا ہے شیطان، یہ ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، بس جس نے شیطان کے کہنے پر اس کے سجائے ہوئے اعمال کو کیا، اب قیامت کے دن ان کا ولی وہی شیطان ہوگا، اللہ نہیں ہوگا، رسول نہیں ہوگا، اہل بیت نہیں ہوں گے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سارے دیگر بلندر صلوات۔ بنیادی مقصد ان مجالس کا یہ ہے، یہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے وہ اسی لیے تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، آپ مولا کے پیچھے چلو، مولوی کے پیچھے نہیں۔ آپ کو حق حاصل ہے۔ میری بات سے اگر آپ کو کہیں پر بھی اختلاف ہوتا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کو سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ خوش عقیدہ وہ انسان ہے جو مولا کا پیروکار ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مدینے میں مولا کائنات موجود ہیں، مولا کائنات کے گلے میں رسی بندھی باد پیغمبر، سلمان بھی دیکھ رہے تھے، ابو ذر بھی دیکھ رہے تھے، قمبر بھی دیکھ رہے تھے، مقداد بھی دیکھ رہے تھے، حذیفہ یمانی بھی دیکھ رہے تھے۔ تو اگر ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے تو کہتے یہ کیسے ماننے والے ہیں کہ انہوں نے مولا کی مدد نہیں کی، مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ دیکھ رہے تھے علی علیہ السلام کے چہرے کو کہ میرے مولا کیا فرماتے ہیں، اس لیے کہ امام کے ہوتے ہوئے خود سے قدم اٹھانا حرام ہے۔ غور کریں، امام کے ہوتے ہوئے خود سے قدم اٹھانا حرام ہے۔ وہ امر امام کے منتظر تھے، اس جگہ کے اوپر جناب سلمان مسکرا رہے تھے، جناب ابو ذر رو رہے تھے، ایک یہودی کھڑا ہوا تھا، اس نے دندان میں اپنے دانتوں میں انگشتیں تعجب دبا رکھی تھی کہ جس نے خیبر کا در اکھاڑا، جس نے یہ سارے
شہید سب کو قتل کیا جو دشمنان خدا کو، خدا اور رسول کو، آج اس کی طاقت کو کیا ہوا کہ وہ آسانی سے گلے میں رسی بنوائے چلا جا رہا۔ جناب ابو ذر سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ایک درجے کا فاصلہ ہے جناب سلمان اور ابو ذر میں۔ کہا اس لیے رو رہا ہوں، معلوم نہیں میرے مولا کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے۔ جناب سلمان سے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سلمان کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ اگر علی نے جھٹکا بھی دے دیا تو یہ ایسے اڑیں گے جیسے کیڑی اڑاتی ہے۔ یہ طاقت کے زور پر نہیں لے کے جا رہے ہیں علی کو، یہ جانتے ہیں کہ علی پیغمبر کے فرمان کا مطیع ہے، اطاعت گزار ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا تلوار نہ اٹھانا، اس لیے خاموش ہے۔ معرفت کریں پیدا، حالات کو دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ مولا کائنات سب کچھ کر سکتے ہیں، اصل ہماری ذمہ داری اطاعت ہے، رضائے معصوم ہے۔ رضائے معصوم کے خلاف ہم کچھ بھی کریں گے تو حرام ہوگا، نماز بھی پڑھیں گے تو باطل ہوگی۔ اس لیے کہ ہم پابند ہیں۔ اگر امام ہمیں دوران نماز آواز دے تو نماز باطل ہے، جواب دینا باطل ہے۔ ہمیں امام کے پاس جانا ہے، معصوم کی خدمت میں جانا ہے۔ اور اسی کو میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک مولا کا فرمان پہلے بھی کبھی پڑھا ہے، تو حق الوقول عن آل رسول، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں میرے مولا کی ایک وصیت ہے جناب کمیل کے نام، اس کمیل میں دعائے کمیل میں میرے مولا نے فرمایا اور اس کو اپنے دامن میں محفوظ کیجئے، خاص طور پر میرے بچے میرے جوان اس چیز کو محسوس کریں۔ امیر المومنین نے فرمایا کمیل لا تأخذ الا انا تکن منا، اے کمیل کسی سے کچھ نہ لینا، جو کچھ لینا ہم آل محمد سے لینا، پھر تم ہمارے رہو گے، ہمارے نہیں ہوگے، ہم میں سے ہو جاؤ گے۔ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن یہ صاحبان عقل و شعور کے لیے، جو امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے ہے، اس کے لیے یہ جملہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ یا کمیل لا تاخذ، کوئی چیز نہ لینا ہے کمیل، الا انا، مگر جو کچھ لینا ہے ہم سے لینا، تکن منا، ایک ہے ہمارا اور ایک ہے ہم میں سے۔ یہ میں اپنے بچوں کو سمجھا دوں گا، یہ منیت کی معنی سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو میں نے کپڑا کندھے پہ ڈال رکھا ہے یہ میرا ہے، یہ جو میں نے ابا پہن رکھی ہے میری ہے، جو میری ہے اسے میں گھر جا کے اتار دوں گا، ہو سکتا ہے کل میں دوسری ابا پہن کے آؤں، تو جو میرا ہے وہ بدلا جا سکتا ہے، اور جو ہم میں سے ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا حسین بن وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ جب خندق کے میدان میں دیکھا جناب سلمان کو کام کرتے ہوئے تو سینے سے لگا کے کہا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ منیت کا دروازہ میں قیامت تک کھول کے جا رہا ہوں، جسے ہم میں سے ہونا ہے وہ صرف ہمارا کہنا مانے، کسی کا کہنا نہ مانے۔ ہم میں سے ہو جائے۔ اب میں وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نازل نہیں کی تجھ پر کتاب مگر الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ تو ان کے لیے تبیان کرے، کھول کھول کر بیان کرے۔ قرآن بیان ہے امت کے لیے، تبیان ہے محمد و آل محمد کے لیے۔ جہاں بیان ہوتا ہے وہاں سمجھ میں نہیں آتا، جہاں تبیان ہو وہاں سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے۔ اب یہاں پر یہ جو لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ کا لفظ استعمال کیا، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگ کس چیز میں اختلاف کرتے ہیں؟ کیا صرف مولائے کائنات کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں؟ نہیں، اس وقت مسلمانوں کے 73 سے زیادہ فرقے ہیں، دین میں اتنا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں اولی الامر اللہ بناتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اولی الامر مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے۔ یہ اختلاف ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں نماز ہاتھ کھول کے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نماز ہاتھ باندھ کے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر پیر دھلنے چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر مسا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن وہ کبھی چوتھے آسمان پہ اترتا ہے، کبھی وہ کعبے میں اتر آتا ہے، جمعرات کے دن وہ خانے کعبہ میں آتا ہے اور کرسی میں بیٹھتا ہے، کرسی چڑ 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 بولتی ہے۔ مان اللہ کے ملو اٹھائے چھے تو وزن نہیں آتا، وزن نہ تو کرے۔ ہمیشہ اس دور میں آپ کی ہماری بہت ہی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ معرفت امام۔ اسی لیے غیبت امام میں کئی ساری دعائیں آپ کو تعلیم کی گئی ہیں۔ ایک دعا یہ تعلیم کی گئی، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا کر، اگر میں تجھے نہ پہچان سکا تو تیرے نبی کو نہیں پہچان سکا۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی پہچان نہ کرائی تو میں نہیں پہچان سکوں گا تیری حجت کیسی ہوتی ہے۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر وہ معرفت نہ ملی تو میں دین سے ہٹ جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو اس دور میں سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ زمانے کے امام کو پہچانے۔ اور یہ مجلس جو شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ شہزادی کی معرفت ہو تو پتہ چلے۔ میں تھوڑا سا اس حدیث کو آج بیان کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل بیان کروں۔ معصوم ارشاد فرمایا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لما کان لفاطمہ کفو احد، تو میری بیٹی کا کوئی ہمسر تھا ہی نہیں میری امت میں، نہیں۔ من لدن آدم الہ انقراض العالم، آدم سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا تھا ہی نہیں تو میری بیٹی کی برابری کر سکتا۔ من لدن آدم الہ انقراض العالم، قیامت تک کوئی ایسا نہیں تھا جو میری بیٹی کی ہمسری کر سکتا، میری بیٹی کے برابر ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، اس کے بہت سارے خلاصے آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی کائنات میں پیغمبر کی بیٹی کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ دو کتابیں پڑھا ہوا ملا نبی کے برابر کیسے ہوگا؟ یہ حدیث ہے، یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ اور اسی سے مولائے کائنات کو سامنے رکھا پیغمبر نے۔ کیوں مولائے کائنات کو سامنے رکھا؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اس کے کردار سے پہچانی جاتی ہے، لیکن اگر کردار پردے میں ہو تو کیسے پہچانے؟ دنیا میں عظمتیں پہچانی جاتی ہیں،
عبادت، شجاعت، عصمت، سیادت، سخاوت، ریاضت، یہ ساری چیزیں ہیں نا. اب بیوی پردے میں ہے، لوگوں کو کیا پتا کہ بیوی کی نمازیں کیسی ہیں، بیوی کے روزے کیسے ہیں، شہزادی کی عظمت کیا ہے عبادت کے حوالے سے. بیوی پردے میں نہیں معلوم لوگوں کو شجاعت کسے کہتے ہیں، بیوی شجاعت کیسے ظاہر کرے، عورتوں پر جہاد واجب نہیں. بیوی سخی کتنی ہے نہیں معلوم، بیوی کتنی بلند مرتبہ ہے لوگوں کو نہیں معلوم. اس لیے وزن معلوم کرنے کے لیے میزان بنائے جاتے ہیں. کسی چیز کا وزن بیان میزان بنائے جاتے ہیں. اگر آپ نے دودھ ناپنا ہو تو ترازو پہ نہیں، پیمانہ بنایا جاتا ہے. پتہ چلے گا دودھ 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 10 کلو ہے، وزن معلوم ہوگا. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس دودھ میں پانی کتنا ملایا گیا ہے تو وہ اس پیمانے میں نہیں، اس پیمانے میں نہیں، اس کے لیے پیمانہ الگ بنایا گیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دودھ میں پانی کتنا ہے. انسان کا وزن کتنا ہے اس کا ترازو الگ ہے، اس کا پیمانہ الگ ہے. لیکن انسان کے اندر حرارت کتنی ہے، گرمی کتنی ہے، بخار ناپنے کے لیے تھرمامیٹر الگ بنایا گیا ہے. ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا کہ بخار کتنا ہے. جی انسان کے جسم میں بلڈ ہے، خدا نخواستہ کسی کو شوگر ہو جائے تو اب یہ کہ شوگر سے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی شوگر ہے. خون تو ناپا جا سکتا ہے، الگ بتایا جائے گا کہ اس میں اتنا خون زیادہ ہے کم ہے، لیکن خون میں کون کون سی بیماریاں ہیں یہ لیبارٹری میں اس کے لیے میزان الگ بنایا گیا. سونا تولنے کے لیے میزان الگ، ہوا میں نمی کتنی ہے اس کا میزان الگ، ہوا کا دباؤ کتنا ہے اس کا میزان الگ. ساری باتیں ہیں. سونا تولنے کے لیے میزان الگ. ہم نے دیکھا ہے کہ جب سونارا وزن کرتا ہے تو اب تو ڈیجیٹل آ گئے. پہلے زمانے میں وہ ترازو ہوتی تھی تو پنکھے بند کر دیے جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو پنکھے کی ہوا سے وزن دائیں بائیں ہو جائے. لیکن سونا کتنا کھوٹا ہے کتنا کھرا ہے یہ اس میزان پہ نہیں تولا جا سکتا، اس کے لیے کسوٹی الگ بنائی گئی ہے. تو ہر چیز کا جہاں میزان الگ الگ ہے، میزان سے وزن کا پتہ چلتا ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا میری بیٹی پردے میں ہے، کیسے پتہ چلے سیدہ کا وزن کیا ہے؟ کہا علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا، علی کو دیکھتے جاؤ زہرا کو سمجھتے. پتہ چلے گا سخاوت کتنی ہے، پتہ چلے گا ریاضت کتنی ہے، پتہ چلے گا عبادت کتنی ہے. مولا کائنات کی اللہ نے میزان قرار دیا علی علیہ السلام کو. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا جب ولی بناتی ہے تو 2.5 بناتی ہے، اللہ جب بناتا ہے تو پورا مکمل ولی بناتا ہے. عورت کو بھی 14 معصومین کے درمیان جناب سیدہ کی ولایت آدھی نہیں. میرے جملے میں غور کیجئے گا، شہزادی کی ولایت آدھی نہیں. پیغمبر کے بعد علی علیہ السلام کے بعد باقی معصوم فرماتے ہیں، جملے پہ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. دیکھتا ہوں آپ اس کو کس قدر لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم، ہم تم پر اللہ کی حجت ہیں، وفاطمۃ الزہرا جدتنا حجت علینا. اتنی عظمت والی بیوی
صاحب کرامت بیوی کہ جس کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہو گئے. اس بیوی کو اس قدر ستایا گیا. مرزا دبیر اعلی اللہ مقام ہوں، ہمارے بہت ہی بزرگ شعراء میں سے ہیں. یہ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور کے اوپر مدح آل محمد کے لیے خلق فرمایا تھا، جنہوں نے آل محمد کے علاوہ کسی کی توصیف و ان کا ایک سلام ہے جو انہوں نے لکھا ہے معصومہ کے لیے. اگر میں سمجھا سکا تو یہ ایک جملہ ہی مصائب کے لیے کہا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا، شہزادی وہ بیوی ہے کہ جس کے چاروں طرف فضائل ہی فضائل ہیں، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ نے سنی بھی ہوگی مجھ سے، جو نئے لوگ ہیں وہ سن لیں، جو پرانے ہیں ان کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ ایک پھول ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ سورج مکھی اردو میں. اس میں سے چونکہ اب تیل بننے لگا ہے تو لوگوں نے اس کا نام ڈالڈا رکھ دیا، حالانکہ اس کا نام ڈالڈا نہیں ہے. سورج مکھی کو سورج مکھی کیوں کہا جاتا ہے؟ سورج مکھی کو سورج مکھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو اس کا منہ سورج کی طرف ہوتا ہے. جیسے جیسے سورج گھومتا ہے ویسے ویسے یہ گھومتا ہے، اس لیے اس کو سورج مکھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول اکرم سے خطاب کرتے ہوئے کہ الیکم کل مکرمۃ تعول کل ما یقال امکم البتول. اے آل محمد، ساری عظمتیں، ساری شرافتیں، ساری کرامتیں، ساری بزرگیاں، ساری بلندیاں، ساری ولایتیں تمہاری طرف اپنا رخ کر لیتی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں بتول ہے. تمہاری ماں بتول ہے. عزیزو، بس میں نے یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بیٹے جوانان جنت کے سردار، شوہر ساقی کوثر، بابا شافع محشر، سلطان الانبیاء، چاروں طرف عظمتیں جس بیوی کے ہیں. جب وہ بیوی بابا کے بعد قبر پہ آئی تو کس قدر محروم ہو چکی تھی امت کے ہاتھ. امت نے دروازہ جلایا، امت نے محسن شہید کیا. میں عرض کروں گا، امت نے دربار سے خالی ہاتھ واپس پلٹایا. امت نے گھر میں رونے نہیں دیا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ آ کر مولا کائنات سے کہا کرتے تھے لوگ، فاطمہ سے کہو یا رات کو رو یا دن کو رو. عزادارو، میں نے تاریخ انسانیت دیکھی ہے، پڑھی ہے، انبیاء کی تاریخ پڑھی ہے. حضرت نوح رویا کرتے تھے، جس کی وجہ سے نام نوح پڑ گیا. حضرت ایوب روئے، حضرت داؤد روتے تھے. اتنا روتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کہ پانی برتن میں جمع ہو جاتا تھا، پرندے آ کر پانی پیا کرتے تھے اسے. لیکن میں نے کہیں نہیں سنا. حضرت یعقوب روئے حضرت یوسف کے لیے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے. میں نے نہیں سنا کہ کسی نے آگے کہا ہو حضرت یعقوب سے کہ رات کو رویا کریے، دن کو رویا کریے. ہاں، بس دو موقع ایسے ہیں جہاں پر پابندی لگی ہے. ایک مدینے میں دادی پر پابندی لگی، ایک شام میں پوتی پر پابندی لگی.
جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ رویا کرتی تھی تو شام والے آ کر کہتے تھے سید سجاد اپنی بہن سے کہو یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، اس کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ یا مدینے کے لوگ آ کر کہتے تھے ابوالحسن نبی زادی سے کہو یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، اس کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ عزادارو دونوں نے وصیت کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، مولا کائنات نے سے علی سیدہ نے کہا ابوالحسن کل جب بازار جانا مسلمانوں سے کہنا چین کی نیند سو، وہاں پر رونے والی چلی گئی۔ شام میں جناب سکینہ نے وصیت کی بھیا سجاد جب کل شام کو لوگ آئے تو کہنا اب چین کی نیند سو، باپ کو رونے والی۔ عزادارو بس پوچھنا میرا یہ ہے کہ جب کوفے میں تھے مولا کائنات تو لوگ آ کر پوچھتے تھے، پڑوس میں یہودی کا گھر تھا، آ کر پوچھتے تھے یا علی آپ کے گھر میں عورتیں نہیں رہتی، آپ کے گھر میں خواتین نہیں ہیں؟ اور انہوں نے فرمایا ہیں کہ ہم نے آج تک آواز نہیں سنی۔ جملے پہ غور کیجیے، ہم نے آج تک آواز نہیں سنی، پھر مولا کی آواز آئی میری بیٹیاں اتنی بار کہ جب وہ مجھ سے کوئی بات کہتی ہے تو مجھے کان لگا کر سننا پڑتا ہے۔ عزادارو جس بطول کی بیٹیاں اتنی آہستہ بولتی ہیں وہ کتنی زور سے روتی ہوگی۔ مجھے نتیجہ یہ ملا کہ جب شہزادی ہائے بابا کہہ کے روتی ہوگی تو مدینے کے ذرے ذرے سے آواز آتی ہوگی واہ مصیبت، واہ مصیبت۔ عزادارو اس بی بی کے لیے بہت ساری باتیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ مرزا دبیر نے جب شہزادی کو بابا کی قبر پہ کھڑا دیکھا اور بایاں ہاتھ قبر پہ اور دایاں ہاتھ اپنی پسلیوں پر رکھا ہوا دیکھا تو جناب مرزا دبیر نے ایک شعر کہا اور یہ شعر پوری مجلس ہے، زبان بات ہے بابا بطول آئی ہے تسلیم کے لیے۔ بابا بطول آئی ہے تسلیم کے لیے، اٹھیے یتیم بیٹی کی اٹھیے یتیم بیٹی کی تعظیم کے لیے۔ عزادارو میری شہزادی ابھی فرش عزا سے نہیں اٹھی تھی کہ میری شہزادی کو دربار بلایا گیا۔ میں پڑھوں گا انشاءاللہ، مجلسیں ہوں گی، ابھی بات آگے بڑھے گی، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بی بی تو فرش عزا پہ بیٹھی تھی، اس بات کی منتظر تھی کہ مسلمان تعزیت کے لیے آئیں گے۔ عزادارو ہمارے معاشرے میں اور اب تو سوال یہ اٹھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ نبی زادی کو مسلمانوں نے رلایا ہو؟ خدا کی قسم یہ سوال پوچھنے والے کو یا تو غیرت نہیں ہے یا علم نہیں ہے۔ اگر غیرت ہوتی تو سمجھ لیتا کہ جو مسلمان نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے جا سکتا ہے کیا وہ نبی زادی کا دروازہ دلانے میں دریغ کرے گا؟ بلکہ کسی نے کہا ہے کہ اے فاطمہ کی بیٹیوں تمہارے سر سے ردائیں اسی ہاتھ نے چھینی ہے جس نے تمہاری ماں پر چلتا ہوا دروازہ گرایا۔ اللہ